آج کی گفتگو کے لیے بنیادی طور پہ میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے. اس سے پہلے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی، اس کو سن لیں. بہت مشہور آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ حکم دے رہا ہے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت کرو. اس کے بعد اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارے درمیان کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو اس مسئلے کے تصفیے کے لیے کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات موجود ہے صحابہ کے درمیان، اور کہا جا رہا ہے اولین مخاطب تو صحابہ ہی ہیں، قرآن کریم کے اولین مخاطب وہ ہیں، اور رسول کی ذات موجود ہے. اب کہا جا رہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. ظاہر ہے وہ امیر کون ہوں گے؟ جنہیں رسول نے منتخب کر دیا ہو. وہ امیر وہی ہوں گے جنہیں رسول نے منتخب کر دیا ہو. اور ہمیں ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں مل جاتی ہیں کہ فلاں جگہ کا امیر رسول نے فلاں کو مقرر کر دیا، فلاں جگہ کا فلاں کو مقرر کر دیا، بلکہ اسفار کے امیر مقرر کیے جاتے تھے. اور صحابہ کی نظر میں اس قدر اہمیت تھی کہ امیر الحج بنا کے بھیجا حضرت ابو بکر کو. حضور نے امیر بنا کر بھیجا صحابہ کا، چلے گئے. پیچھے سے ایک پیغام دینے کے لیے حضرت علی کو بھیجا. کس قدر یہ امارت کا تصور تھا صحابہ کے ذہن و دماغ کے اندر کہ حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی تیز اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے. حضرت ابو بکر کی خدمت میں جیسے ہی حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر کا پہلا جملہ کیا تھا؟ یہاں سے اس عمارت کے تصور کی اہمیت کو سمجھیں آپ، کہ حضور نے امیر الحج انہیں بنا کر بھیجا ہے، اور پیچھے سے کسی پیغام کی خاطر حضرت علی کو بھیجا ہے. اور حضرت علی پہنچے، حضرت ابو بکر کی خدمت میں پہنچے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے پہلا ہی سوال کیا کیا؟ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ مطلب کیا آپ کو رسول اللہ نے امیر بنا دیا ہے؟ اگر آپ امیر ہیں تو میں اپنی جگہ خالی کرتا ہوں، آپ آئیں. اور اگر مامور ہیں تو بتائیے کیا پیغام ہے رسول اللہ. بہرحال تو بتانا یہ ہے کہ کس قدر یہ تصور تھا صحابہ کے دل و دماغ کے اندر. تو رسول اللہ کسی کو امیر منتخب کر دیں، ان کی بھی اطاعت واجب ہے، ان کی بھی اطاعت ضروری ہے. لیکن اس امیر کی اطاعت میں کبھی اختلاف کی شکل پیدا ہو جائے، نزاع کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو پلٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اس زمانے میں کہاں پلٹائیں گے؟ حکم تو ہے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، لیکن اس زمانے میں سیدھا سیدھی رسول کی طرف پلٹا دو. رسول کی ذات موجود ہے، وہاں پہنچ جاؤ اپنے مسائل کے تصفیے کے لیے. رسول جو فیصلہ کر دیں وہ مان لو، سب ہو گیا، بات ختم ہے. تنازع ہوا، رسول کی طرف جاؤ. گرچہ حکم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، لیکن جب رسول موجود ہیں تو رسول کی طرف پلٹاؤ، اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بلکہ یوں بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے جب حکم آئے گا من اللہ، جب حکم آئے گا تو اس حکم میں پہلے اللہ پھر رسول. جب حکم آئے گا تو اس حکم میں پہلے اللہ پھر رسول. لیکن جب اس حکم کی پیروی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو پہلے رسول. حکم آیا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. حکم آیا، اس کے بعد واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن جب اس اطاعت کے لیے کوئی تیار ہو، آمادہ ہو، تو اس میں پہلے رسول کی ذات کو پیش نظر رکھنا ہے، اور پھر رسول کی اطاعت کی گویا وہ اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع. یہ تو رسول کی ذات جب موجود تھی تب کی بات ہو گئی، آج موجود نہیں ہے. آج کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، امیر تو ہیں، امیر کی اطاعت میں، امیر کے کسی حکم کو فالو کرنے میں اگر تنازع کی صورتحال پیدا ہو جائے، اختلاف رونما ہو جائے، تو کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، پلٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اس سے مراد آج کے زمانے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف پلٹاؤ اور سنت رسول کی طرف پلٹاؤ، کتاب و سنت کی طرف پلٹاؤ، اور آسان لفظوں میں کہہ لیں قرآن اور حدیث کی طرف پلٹاؤ. وہاں جو واضح حکم مل جائے اس کو عمل کرنا، بات ختم. لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جس مسئلے میں امیر کی اطاعت میں تنازع کی صورتحال پیدا ہوئی تھی،
اور اس مسئلے کے تصفیے کے لیے ہم نے قرآن و سنت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح میں بھی اختلاف ہو گیا. اب کیا کریں؟ ایک حکم میں اختلاف رونما ہوا، اس اختلاف کے حل کے لیے ہم نے کتاب اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینے کی کوشش کی، احادیث رسول میں پناہ لینے کی کوشش کی، اس کی تعبیر اور تشریح میں بھی پھر اختلاف. اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، ہمارے احباب کی سمجھ میں آتا ہے، وہ یہی ہے کہ رسول موجود نہیں ہے، رسول کے نائب کی طرف پلٹا. دیکھیے اب آپ کہیں گے بھائی رسول کے نائب کی طرف کیوں؟ جو واضح احکام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اس میں تو اختلاف ہوگا ہی نہیں. جو احکام 2 4 کی طرح واضح ہیں اس میں کیا اختلاف؟ اختلاف تو انہی احکام میں ہوگا جس کے تعلق سے کتاب اللہ میں اور احادیث مصطفی میں واضح احکام نہیں ہے، 2 ٹوک احکام نہیں ہے. اور تعبیر و تشریح میں وہاں بھی اختلاف ہو رہا ہے تو پلٹا دو امیر ہی کی طرف. جو تمہارا امیر ہے، جو اس کی رائے نکل کر آ جائے اسی کو فالو کرو، وہی تمہارے لیے حکم ہے. اس سلسلے میں میرے شیخ کا ایک شعر ہے، اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، مختلف فی مسئلے میں اے اخی پیروی واجب ہے اپنے شیخ کی. مختلف فی مسئلے میں اے اخی پیروی واجب ہے اپنے شیخ کی. تو موجودہ دور میں اگر تنازع کی صورتحال پیدا ہو تو ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں جائیں. بہت سے مسائل ایسے آتے رہتے ہیں جہاں اختلاف رونما ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں تو ہم سب ماشاءاللہ ولی اللہ ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، ڈائریکٹ کنیکشن بھیڑ جائے گا، رابطہ کر لیں، ان مسائل کا تصفیہ کروا لیں اپنے شیخ سے. یہ ایک بات ہوگی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اصل میں نے آج کے لیے ایک حدیث کا انتخاب کیا اور بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک دوسری حدیث سنیے، بہت مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں، طلباء ہیں سب جانتے ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. یہ رسول اللہ نے خبر دی ہے، حکم نہیں دیا ہے. یہ خبر دی اس حدیث میں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یاد ہے، لیکن جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں اس میں بھی خمس ہے، اس میں بھی 5 چیزیں ہیں، لیکن اس میں خبر نہیں دی جا رہی ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی. اور آغاز حدیث کہاں سے ہے؟ انی آمرکم بخمس، لوگوں میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں. اس حکم کے لفظ سے ہی اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. لیکن مزید سنیے، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے خود مجھے ان 5 چیزوں کا حکم دیا. دوہری تاکید ہو گئی نا، رسول کہہ رہے ہیں میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، اور پھر مزید فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے مجھے ان 5 چیزوں کا حکم دیا ہے. اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں بالجماع، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز والسمع، تیسری چیز والطاعہ، چوتھی چیز والہجرہ، اور 5ویں چیز والجہاد فی سبیل اللہ. اب ذرا ایک ایک چیز پہ آئیے. سب سے پہلی چیز کیا؟ حکم دے رہا ہوں. اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں. ہمیں وہ حدیث بہت یاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اور اس سے غافل ہیں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، دونوں اعتبار سے غافل ہیں. 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بالجماع، جماعت کے ساتھ رہو، جماعت بناؤ. آج کہاں ہے جماعت؟ دور دور تک نظر نہیں آتی. اگر میں اپنے شیخ کی زبان میں کہوں تو ہر شخص 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائے ہوئے. جو پہلا ہی حکم تھا رسول کا، اس کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو کیا اقبال کا شعر ہے کہ میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نفری میں الجھ گیا ہے خطیب. یہ تصور جماعت ہی غائب ہو گیا. بالجماع، اللہ کے نبی تو یہاں تک کہہ رہے ہیں سفر میں نکلو، 3 آدمی ہو، ایک کو اپنا امیر بناؤ تاکہ جماعت برقرار رہے. آج اس کا تصور ختم ہے، جماعت غائب ہے. جو لوگ جماعت کے دعوے دار ہیں، حقیقت پوچھئے تو ان کی بھی جماعت نہیں. ایک لفظ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں. المیہ یہ نہیں ہے، المیہ یہ ہے کہ ہر شخص قائد ہے اور ہر شخص لیڈر ہے. فقدان جماعت. پہلی چیز جماعت. اچھا،
جذبہ پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی جماعت بننی چاہیے اور جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، تو جماعت کا تصور بغیر امیر کے نہیں ہو سکتا۔ بغیر امیر کے جماعت ہوگی تو منتشر ہوگی، آپ کوشش کر کے بنا بھی لیں بغیر امیر کے، امیر غائب جماعت غائب۔ اپنے وجود پہ غور کریں، ہمارا یہ وجود جماعت ابھی بنی ہوئی ہے سب الگ الگ، آنکھ الگ ہے، کان الگ ہے، ناک الگ ہے، دیگر اعضاء جسمانی الگ ہیں، سب کے کام الگ ہیں، سب کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اپنی جگہ درست، لیکن جماعت قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر موجود ہے۔ وہ امیر کون ہے؟ روح۔ جس دن وہ نکلی پوری جماعت منتشر، اس کا وجود ختم۔ اور سمجھانے کے لیے کہہ دوں تو سڑ گل کے برابر۔ یہ جو امت اس وقت صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہے کہ سڑ چکی ہے، گل چکی ہے، امیر ہی غائب ہے۔ جماعت، اس کا جب جذبہ بن جائے، پیدا ہو جائے کہ نہیں جماعت بننی چاہیے، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو جماعت کے لیے امیر لازم۔ تو چلیے جی ایک کو ہم نے امیر بنا لیا رسول اللہ کے حکم کے مطابق۔ حضور نے فرمایا 5 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، پہلی چیز جماعت ہے، ہم جماعت کے ساتھ جڑ گئے، ایک کو ہم نے اپنا امیر بنا لیا، تو امیر کیسا ہوگا؟ بت بنا لیا، اس کو خالی پوجا کر کے نکل لیجئے، چوم چاٹ کے نکل لیجئے؟ نہیں، یہ جو ایک ایک چیز آ رہی ہے نا، ہر آنے والی چیز کا پچھلے سے ربط ہے۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا بالجماعہ، تو جماعت کا تصور بغیر امیر کے ممکن نہیں۔ امیر ہوگا، اب جب امیر تم نے مان لیا کسی کو، تو اگلی چیز آ رہی ہے والسمع، سنو، کس کی؟ اپنے امیر کی۔ پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، امیر جو کہتے بس ختم بات، آنکھ بند وہاں پہ۔ امیر نے جو کہہ دیا وہی آخری۔ جیسے کہ آرمی والوں کے یہاں، ملٹری والوں کے لیے یہی تو ہوتا ہے نا، امیر کا آرڈر آیا، اب اپنی آنکھ بند کر، اپنے عقل کے گھوڑے کو لگام دو، کچھ نہیں۔ اکثر میاں حضور کی مجلس میں آپ نے سنا ہوگا، امیر نے آرڈر کر دیا فائر، تو نیچے والوں کو یہ بھی پوچھنے کی اجازت نہیں کہاں فائر، تم تو تیار ہو نا، پوزیشن لیے ہوئے ہو، فوجی ہو تو باتھ روم میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ پوزیشن لو، پوزیشن لے کے تیار ہو، جو ہی امیر نے کہا فائر، بس شروع کر دو۔ اس کو لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے، وہ امیر کا کام ہے۔ تو جب ہم نے جماعت قائم کی، ایک کو اپنا امیر تسلیم کیا، اب دوسری چیز ہے والسمع، اب ساری زندگی اس کو سننا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے سنیں گے، یہ جذبہ ہی پیدا ہو گیا، سن لیتے ہیں، چلیے، لیکن کیا جاتا ہے، سننا ہی تو ہے۔ جیسے کہ یہ امت سن رہی ہے اور ہم جیسے لوگ سنا سنا کے تھک گئے، تھکے نہیں ہیں تو اور چاہتے ہیں کہ اور سنائیں تاکہ اور جیب گرم ہو۔ مقصد ہم لوگوں کا تو وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس قوم کا حال کیا ہے؟ ٹھیک ہے سننا ہے، کہنے کو کہتے ہیں کہ ایک کان سے سننا ہے دوسرے سے نکالنا ہے۔ یہ قوم اس وقت ایک کان سے بھی سننے کے لیے تیار نہیں، ایک کان سے بھی سننے کو تیار نہیں۔ تو سنو پہلی چیز، اور پھر سنو تو کس لیے سنو؟ تیسری چیز حدیث میں تیسرا حکم کیا ہے؟ وَالطَّاعَةُ، امیر کو سنو، اور سنو اس جذبے کے ساتھ کہ جو امیر کہہ دے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض تصور کریں گے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری مرضی کے خلاف ہو جب بھی۔ اپنے احباب کے لیے ایک بات بتا دوں، مولانا فیضان عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، اچھے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی تلاش پوری ہوئی، ایک صاحب مل گئے ان کو، میاں حضور نے عطا کر دیا، وہ بہت مطمئن بہت مطمئن بہت مطمئن کہ میں جیسا چاہتا تھا، میرا ایک جو ڈریم تھا ویسی پرسنالٹی مجھے مل گئی، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، بالکل اتنا مطمئن ہو گیا ہوں کہ اب میری خود ضرورت نہیں ہے یہاں، اگر میں یہاں سے نکل بھی جاؤں تو بھی کام چلتا رہے۔ لیکن کہیں دوسری جگہ سے اس شخص کا مطالبہ آ گیا تو ان کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ میاں حضور کے ثوابدید کے مطابق یہ ہوا کہ نہیں، ان کا وہاں جانا زیادہ مفید ہوگا، مولانا فیضان سے کہہ دیا گیا کہ ان کو وہاں بھیج دو۔ مولانا فیضان کا بیان ہے کہ سوچیں تو دیکھا جائے تو میری ڈریم پرسنالٹی مجھے مل گئی تھی نا، میرے خوابوں کا شخص مجھے مل گیا تھا نا، وہ میری امیدوں کا مرکز تھا، میری جو ایک پلاننگ ہے، ایک
تعلیمی انقلاب برپا کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے ایک آئیڈیل پرسن مجھے مل گیا، لیکن چونکہ امیر کا حکم آ گیا ہے تو بغیر کسی توقف کے اور دل میں ذرہ برابر کوئی قد لائے بغیر فوراً کہہ دیا ٹھیک ہے حضور کا حکم ہے تو چلے جائیں۔ یہ ہے وقتاعت۔ اگر جب تک اس وقتاعت کا جذبہ نہیں پیدا ہوا ہے تو گویا ہم نے امیر مانا ہی نہیں۔ خود صحابہ کی زندگی میں دیکھا اور رسول اللہ کی زندگی میں دیکھا، ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں جہاں اس اطاعت کے جذبے سے، بلکہ یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ روگردانی، بلکہ یوں کہیں کہ حکم میں عقل کا استعمال کیا تو نقصان، خسارہ ہوا۔ دو ایک مثال لے لیں آپ۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ نے ایک درے کے اوپر 40 تیر انداز صحابہ کو بٹھا دیا اور حکم کیا دیا، جو بھی صورتحال ہو تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا، فتح ہو شکست ہو تم اپنی جگہ پہ قائم رہنا۔ بہرحال یہ کہ اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کر دیا، بالکل اسٹارٹ میں ہی، شروعات میں ہی غلبہ مل گیا مسلمانوں کو۔ اب جو 40 تیر انداز صحابہ تھے انہوں نے سوچا کہ معاملہ تو ہو گیا ختم، اب ضرورت ہی کیا ہے، چنانچہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے سے گھوم کر اس وقت حضرت خالد بن ولید جو ایمان نہیں لائے تھے وہ آئے، اور کیا ہوا وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے۔ بتانا یہ ہے کہ امیر نے ایک حکم دیا تھا، اس حکم کی اطاعت کے وقت اپنے عقل کا استعمال کیا تو خسارہ سامنے۔ صوفیہ کے یہاں جو یہ ہے کہ اگر امیر کی اطاعت اور امیر کا حکم آ گیا تو اس حکم کے آ جانے کے بعد اپنی عقل کو پیچھے ڈالو، اپنی عقل کے گھوڑے کو لگام دے دو، جو امیر نے کہہ دیا ہے۔ وہ جو اپنے یہاں ایک مصرع پڑھا جاتا ہے نا کہ میں تا جانو دین دھرم مرا دین دھرم سب تم خواجہ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ بظاہر اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے کہ نقصان نظر آ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے امیر نے کہہ دیا ہے، بس بسر و چشم اس حکم کی اطاعت میں لگ جائیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ اس اطاعت کو اگر عقل کا لباس پہنا دیا جائے تو یہ نور علی نور، اطاعت ہو رہی ہے امیر کی لیکن اس کو عقل کا لباس پہنا دیا جائے۔ ایک مثال ہے اور بڑی خوبصورت مثال ہے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی سے، کہ آپ تشریف لے گئے کہاں؟ اجودن، بابا صاحب کی خدمت میں۔ بابا صاحب نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ مولانا نظام الدین آئے ہیں، ان کی ضیافت کرو اور آرام کے لیے انہیں چارپائی پیش کرو۔ خیر چارپائی پیش کی گئی، محبوب الہی نے دیکھا کہ آپ کے آرام کے لیے چارپائی دی گئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، میں چارپائی پہ نہیں، زمین پر ہی لیٹوں گا، زمین پر ہی آرام کروں گا۔ خدام نے کہا کہ نہیں، بابا صاحب کا حکم ہے، امیر کا حکم ہے۔ آپ نے جیسے ہی یہ سنا کہ امیر کا حکم ہے تو اطاعت کے جذبے سے تو سرشار تھے ہی، لیکن اس اطاعت کو عقل کا لباس پہنا دیا، اطاعت بھی کی اور عقل کا لباس بھی پہنا دیا، اور جو وہ ایک حد ادب تھا اس کی بھی پاسداری کر لی۔ امیر کا حکم تھا کہ چارپائی پہ مولانا نظام الدین آرام کریں گے، آپ نے چارپائی قبول تو فرمائی مگر چارپائی کو پلٹ دیا، اس کے چاروں پیر اوپر کی طرف اٹھ گئے اور آپ نے اس پر آرام فرمایا۔ یہ اطاعت اگر عقل کا استعمال کر لیں لیکن اطاعت سے روگردانی نہ ہو تب نور علی نور، ورنہ یہ کہ عقل جائے بھاڑ میں، ہم عقل کے غلام نہیں ہیں۔ وہ اقبال کا مصرع ہے نا کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ ہمیں ایسا دل نہیں چاہیے جو عقل کا غلام ہو۔ اکثر و بیشتر میاں حضور کی مجلس میں رسول اللہ کی زندگی کا وہ واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ صحابہ سے حضور نے کہا کوچ کرو، اور نماز عصر کہاں پڑھیں گے؟ بنو قریظہ جا کر۔ خیر بہت مشہور واقعہ ہے، صحابہ نکلے، راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر عصر پڑھیں گے تو وقت ہو گیا یا وقت جا رہا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ صاحب شریعت کا حکم ہے نا، وہاں پہنچ کے پڑھیں گے۔ جو شریعت لے کر آئے ہیں انہی نے کہہ دیا ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہیں جا کر پڑھیں گے۔ بعض دوسرے صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں، حضور کے فرمانے کا یہ مطلب تھا کہ جلدی چلو
اور کوشش یہ کرو کہ عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ وہاں پہنچ کر عصر کی نماز ادا کر سکو، مگر نہیں پہنچ سکے، راستے ہی میں رہ گئے، عصر کا وقت ہو گیا، تو نماز قضا نہ کی جائے، یہیں عصر پڑھ لی جائے اور پڑھنے کے بعد کوچ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ میں یہ اختلاف ہوا، بعض نے وہیں پڑھا، بعض آگے چلے گئے، نکل گئے۔ رسول اللہ نے دونوں کو صحیح قرار دیا، دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ہمارے میاں حضور اور صوفیاء کا موقف یہ ہے کہ اصح وہ تھے جنہوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھی، چونکہ ان کے وجود کے اندر اطاعت کا جذبہ اس قدر رچا بسا ہوا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صاحب شرع نے کہہ دیا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے تو بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی جائے۔ اچھا، ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اصح کیوں کہا جاتا ہے، اس کو اصح کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، صاحب شرع تھے۔ وقت کیا چیز ہے؟ صاحب شرع کو دیکھا جائے گا، امیر کو دیکھا جائے گا، وقت کو دیکھا جائے۔ حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صاحب شرع نے ایک رول بنا دیا ہے کہ عصر کا وقت، ظہر اور عصر یہاں پڑھیں گے، اور مغرب کا وقت ہو جائے اس وقت نکلیں گے، مگر مغرب نہیں پڑھیں گے۔ آج تک اسی فلسفے پہ عمل ہو رہا ہے نا، کہ کسی نے اپنی عقل کا استعمال کیا آج تک؟ اسی صاحب شریعت کا یہ طریق رہا ہے کہ یہاں سے نکلو اور وہاں جا کے مغرب پڑھنی ہے عشاء کے ساتھ ملا کر کے، بھلے مغرب کا وقت ختم ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ صوفیہ اگر اس کو اصح قرار دے رہے ہیں تو یہ بھی رسول کے طریقے سے ثابت ہے، اور امت کا عمل اور تواتر اسی پر ہے کہ آج بھی امت اسی پر عمل کر رہی ہے، کوئی عقل کے گھوڑے استعمال نہیں کر رہا۔ تو امیر کی اطاعت ایسی ہو جس میں عقل کا استعمال بالکل نہیں ہو۔ ہاں، اگر اس اطاعت میں عقل کو شامل کر لیا جائے، تطبیق دے دی جائے، تو نور علی نور۔ تین چیزیں ہوئیں بالجماع، جماعت، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں۔ امیر ہوگا تو سماعت کرنی ہوگی، سننا ہوگا، اور سننا ہوگا تو اطاعت کرنی ہوگی۔ بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ سمعنا وعصینا، یہ روش بنی اسرائیل کی ہے، یہ خصلت بنی اسرائیل کی ہے کہ ہم نے سن تو لیا ہے، ٹھیک ہے، عصینا، نافرمانی ہی کریں گے۔ اور ایسے وقت میں نافرمانی کی جب سامنے دشمن آ گیا، اس وقت کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑیے، ہم تو یہیں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی روش تھی۔ اگر سننے کے بعد کما حقہ اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیسے امت محمد کی روش تو یہ ہونی چاہیے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور سنتے ہی اطاعت میں لگ گئے اور فرما برداری میں لگ گئے۔ ہم اس خانقاہ کی چہار دیواری میں ہیں، اس خانقاہ سے وابستہ ہیں، ہمارے شیخ کا جو حکم ہو جائے اس کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں، کوئی خلاف شرع حکم نہیں دیا جائے گا، کوئی خلاف شرع حکم نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ والہجرہ، ہجرت کیا کرنی ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا ہے؟ نہیں، چھوڑ کے نہیں جانا ہے، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، یہی ہجرت ہے۔ اور حدیث میں اس کی تعریف موجود ہے، اس تعریف کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے جو معصیت پر مبنی ہے، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی والی چیزوں سے ہجرت کر جائیے، یہ نافرمانی والی چیزیں ہیں، اس سے نکلیے، ادھر آئیے، اطاعت کے میدان میں آئیے، فرما برداری کے میدان میں آئیے۔ ایسی ہجرت تو ہر مسلمان پر فرض ہے نا، کس پر فرض نہیں ہے ایسی ہجرت؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نافرمانی والی زندگی سے ہجرت کرے اور اطاعت کی طرف داخل ہو۔ یہ چار چیزیں ہوئیں، اور پانچویں چیز ہے والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو ایک ایک گھر میں پہنچانے کے لیے جد و جہد کریں، کوششیں کریں، پہنچائیں۔ ہم غلط روش پر اپنی انرجی صرف کرنے لگ جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے میاں حضور کی شخصیت اس مسئلے میں بھی رول ماڈل ہے۔ ان کا جو کام ہے، میں پورا شعر بھی نہیں پڑھنا چاہتا، وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، ان کا جو کام ہے وہ جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ میاں حضور کا مشن ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں ملوث ہونے کا مطلب نہیں، کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہم اپنی پوری توانائی ایک ایک فرد بشر تک جا کر اللہ کا دین، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ لوگوں کے لیے کیسے تھے، لوگوں کی حقوق کی پاسداری کیسے کیا کرتے تھے، لوگوں کا درد کیسے محسوس کیا کرتے تھے،
اس مشن کے ساتھ داعی اسلام کی زندگی کا لمحہ لمحہ گزر رہا. مجھے ساقی امروہوی کا ایک شعر یاد آتا ہے یہاں پر کہ خدا نے کیوں دل درد آشنا دیا ہے مجھے. جب ہم میاں حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ساقی کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ خدا نے کیوں دل درد آشنا دیا ہے مجھے، اس آگہی نے تو پاگل بنا دیا ہے مجھے. میاں حضور کی زندگی دیکھیں نا، اس آگہی نے پاگل بنا رکھا ہے انہیں. ہر شخص چاہتا ہے آرام کریں، کون نہیں چاہتا ہے، کس کو آرام عزیز نہیں ہے. ہم جیسے لوگ ذرا سے بیمار ہیں تو آرام پہ آرام، آرام پہ آرام. لیکن آپ کی صورتحال یہ ہے، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، بس برائے نام آرام. وہ آرام کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہم سے کہتے تھے حضور سفر میں کہ 15 منٹ لیٹ لو، تو میں کہتا حضور 15 منٹ تو لیٹنے ہی میں لگتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ 15 منٹ لیٹ لو، وہ تو لیٹنے میں جو جا کے لیٹنا ہے اسی میں 15 منٹ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر لیٹنا کہاں ہوا. اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد باہر، اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے پھر سفر پہ نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا. تو آرام صرف برائے نام، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے ہمیں اپنے اندر. دنیا کس سمت جا رہی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم اپنا کام کریں، ہم رسول اللہ کے مشن کو عام و تام کریں، ہم اپنے مشائخ کی میراث کو ایک ایک شخص تک پہنچانے کی جد و جہد کریں. یہ ہے والجہاد. اس جد و جہد سے کس نے روکا ہے اور اس کوشش سے کس نے روکا ہے؟ تو اسی کوشش کے لیے میں یہ بھی لفظ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، بھولے جا رہے ہیں. تو جو ساقی کا شعر ہے نا، یہ خدا نے کیوں دل درد آشنا دیا ہے مجھے، اس آگہی نے تو پاگل بنا دیا ہے مجھے. اب میں اپنے لیے ایک شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اسی غزل کا ایک شعر ہے، میں وہ چراغ تھا جو آندھیوں میں روشن تھا، میں وہ چراغ تھا جو آندھیوں میں روشن تھا، خود اپنے گھر کی ہوا نے بجھا دیا ہے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.